کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ ڈسٹرکشن بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر تباہی میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم ان غریب آبادیوں کی تعمیر نو منظم طریقے سے کریں۔ ہم ایک حقیقی معنوں میں پاکستان کا نیا چہرہ اس آبادی کے ذریعے، اس آبادکاری کے ذریعے، اس بحالی کے ذریعے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں۔ ہم ان کچی بستیوں کو پکا کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر نو کریں اور پاکستان سے یہ غربت کے جو دھبے ہیں، جو کچے مکان تھے، ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ایک پاکستان فلڈ پروٹیکشن پروگرام جاری تھا، جس نے 2010 کے سیلاب کی روشنی میں ایک 10 سالہ فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا، اور اس فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے مئی 2017 میں دی، اور 2018 سے اس منصوبے پہ عمل کیا جانا تھا۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 5 سال کے 2 منصوبے بنائے گئے۔ 5 سال 177 ارب روپے سے پاکستان کے دریا، نالے، ندیاں، فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز اور خاص طور پہ جو نان سٹرکچر انٹرونشنز ہیں، جس سے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، جس میں موسمیات کے محکمے کو بہتر کرنا تھا، اس میں کرائسس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا تھا۔ ایک بڑا کمپریہنسو جامع پلان تھا، جس میں وفاق نے سالانہ طور پہ 17.5 ارب روپے کے قریب خرچ کرنے تھے۔ گزشتہ 4 سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا۔ اگر اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر عمل کیا گیا ہوتا تو شاید آج ان سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم آدھا بچ سکتے تھے۔ ہم بڑی حد تک انسانی جانوں کا نقصان بچا سکتے تھے۔ ہم بہت حد تک اپنی زراعت کا نقصان بچا سکتے تھے۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پچھلے 4 سال پاکستان کی تباہی میں کیسے گزرے ہیں، کہ جس شعبے کو آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پر 0/0 کارکردگی۔ ایک صنعت صرف چلی 4 سالوں میں، وہ گالیاں دینا، جھوٹے پرچے کرنا، لوگوں کو پکڑنا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ پاکستان ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے آسرا بیٹھے ہیں، پاکستان کی معیشت پہ $10 ارب کا اضافی بوجھ پڑ چکا ہے، تو اس موقع پہ جب IMF کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا، جس سے ہمیں 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر ملنے تھے، PTI نے عمران خان صاحب کی شے کے اوپر شوکت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ لوگ، ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ایک شخص کی جو ہے وہ بجھ نہیں پا رہی، ایک شخص کو کرنے کی۔ پوری دنیا نے پاکستان کے اس پروگرام کو سپورٹ کیا، ماں سوائے بھارت کے۔ پاکستان سے باہر بھارت نے IMF پروگرام پاکستان کا اپوز کیا، اور پاکستان کے اندر PTI نے اسے اپوز کیا۔ اب آپ بتائیے، ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کی کڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ جب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان دشمن لابیز سے فنڈنگ لیتے ہیں اور وہ فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک طرف بھارت IMF کے پروگرام کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کے حق میں ووٹ نہیں دے رہا، اور دوسری طرف PTI اس IMF کے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہ میرے نزدیک
اور ہر محب وطن پاکستانی کے نزدیک غداری کا عمل ہے. ملک سے غداری ہے, عوام سے غداری ہے, ان غریبوں سے غداری ہے کہ جو اس وقت سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, ان خواتین سے, بچوں سے غداری ہے, بوڑھوں سے غداری ہے جو اس وقت مدد کے طلبگار ہیں. آپ سوچئے کہ اگر IMF کا پروگرام اس وقت نہ ہوتا, آج وہ روپیہ جو نیچے کی طرف آ رہا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کل وہ پروگرام نہ ہوتا تو آج شاید خبر ہوتی کہ روپیہ 250 روپے پہ چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں. اس سے مہنگائی میں کس قدر مزید اضافہ ہوتا, اس کے بعد شاید یہ اس سے آگے بھی لڑک جاتا. تو کیا آپ ان حالات میں جب پاکستان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے, پاکستان کو قطرے قطرے کی ضرورت ہے غیر ملکی امداد کی, اندرونی امداد کی, زر مبادلہ کی, ہم ایک ایک ڈالر کے لیے دنیا میں جا کر دوستوں سے رول اوور کرا رہے ہیں لونز, اس موقع پہ جب ہمیں زر مبادلہ ملنا تھا ان سخت شرائط کے اوپر جو پی ٹی آئی طے کر کے گئی تھی. پی ٹی آئی کہتی ہے جی یہ کل تک مخالفت کر رہے تھے IMF کے پروگرام کی, آج یہ اس IMF پروگرام کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے اپوزیشن میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے اس معاہدے پہ جب بات چیت ہو رہی تھی اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آپ بہت سخت شرائط پر اتفاق کر رہے ہیں, یہ سخت شرائط عوام کے لیے بہت گراں گزریں گی. لیکن پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ نہیں کیا, سرنڈر کیا تھا. آج ہمارے پاس چوائس نہیں تھی کہ ہم یہ چوائس ایکسرسائز نہیں کر سکتے.